ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں مدینہ الاولیاء ملتان کے پہچان مشہور قلعہ کونا قاسم باغ۔ اس کی وجہ شہرت اتنی ہے کہ یہ 5000 سال سے پرانی ہسٹری اس کی ملتان کی ملتی ہے۔ مختلف تہذیبوں کا گہوارہ رہا ملتان۔ کسی زمانے میں جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ کہ دریا چلتا تھا۔ اس وقت راجہ ساون کی یہاں پہ حکومت تھی، ایک ہندو راجہ تھا، اور اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملتان کا اور مکران کا والی بھی تصور کیا جاتا ہے، اس کی حکومت سندھ تک موجود تھی۔ مختلف لوگ آتے رہے، صنعت و حرفت کا گہوارہ رہا ملتان۔ لیکن اس وقت جب قلعہ کونا قاسم باغ کا ہم نام لیتے ہیں تو اس کو ہم قلعہ کونا قاسم باغ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سن 712 میں محمد بن قاسم اسی باب سے آیا، اسی لیے یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے بیک پہ باب قاسم موجود ہے، جو ایک تاریخ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب ملتان فتح ہوا سن 712 میں تو محمد بن قاسم نے اسی دروازے سے رخ کیا۔ دریا جب رخ اپنے چینج کر گئے تو پھر ملکہ علاقوں میں آبادی کا سلسلہ شروع ہوا، آباد کاری کا۔ مختلف علاقوں سے لوگ آئے فن و ثقافت کے لیے، صنعت و تجارت کے لیے، اور کھیتی باڑی کر کے ملتان کو ایک زرخیز اور خطہ جو ہے زراعت بنایا۔ تو ناظرین، ہمارے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نوری حضوری کا مزار بھی، اور اولیاء کی سرزمین ہے، مدینہ الاولیاء کہلایا جاتا ہے۔ یہاں پہ بے شمار مزارات موجود ہیں۔ اگر ہم اپنے جنوب کی سائڈ پہ دیکھا جائے تو یہ دمدمہ ہے، تاریخی دمدمہ ہے، جو ابھی ہمارے آپ کو جو ہے دکھا رہے ہیں کیمرہ میں پرسن۔ ناظرین، اس کی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہاں پہ بادشاہوں کے مختلف مغلیہ دور میں اور اس سے پہلے بھی سلطنت کے امور کے لیے محل لگا کرتے تھے، دربار لگا کرتے تھے، اور مختلف سرنگیں، ایسا کہنے میں آیا ہے کہ یہاں سے نکلتی تھی اور بہت دور دور تک فصیل سے نیچے جاتی تھیں۔ یہاں پہ فوج کو جمع کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی لشکر کشی ہو تو اوپر سے تیروں سے، توپوں سے، اور جو بھی اس وقت کے ہتھیار تھے ان سے مقابلہ کیا جا سکے۔ تو ناظرین، آگے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ یہ وہ عمارت ہے قلعہ قاسم ملتان کی کہ جس سے پورا ملتان شہر چاروں اطراف میں وسیع طور پر واضح طور پہ نظر آ سکتا ہے۔ ملتان کی تاریخ، جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنی انسانی تاریخ ہے اتنی ہے موہنجو داڑو، ہڑپا، ٹیکسلا، جتنے بھی جو ہے تہذیبیں گئی ہیں سب مٹ چکی ہیں، لیکن ملتان کو جتنے لوگ مٹانے والے آئے سب خود مٹ گئے، کیونکہ اولیاء اللہ کی سرزمین ہے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت یہاں آئے تو ملتان میں اس وقت بے شمار ہندو تھے، ان کی گھنٹیاں، ان کے اشلوک، ان کا شور بولتا تھا، لیکن ان کے آنے کے بعد ان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کے اور ان کے رویے سے، ان کے کردار سے متاثر ہو کے بہت سارے لوگ جو غیر مسلم تھے جوک در جوک مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد جب 712 میں محمد بن قاسم ملتان میں آئے اور یہاں پہ آ کے انہوں نے حملہ کیا تو 10,000 عرب لوگوں کو یہاں پہ سکونت اختیار کروائی، جس سے ملتان کی ایک شاہی مسجد اور تاریخی مسجد کا بھی انعقاد ہوا۔ اس کے کچھ عرصے بعد البیرونی، جو کہ ایک بہت بڑے جو ہے سیاح بھی ہیں اور اسکالر بھی ہیں، انہوں نے کتاب الہند لکھی، اور واضح طور پر کتاب الہند میں ملتان کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا۔ دریا راوی یہاں بہتا تھا اور وہاں سے صنعت و ثقافت، مسالہ جات، کاشی کاری، پچی کاری، بلو پاٹری، اس کے مختلف نوادر کا کام یہاں کیا جاتا تھا، آرائش و زیبائش کا، مختلف چنگیریں، مختلف دسترخوان، یہ خاصہ ہے ملتان کا۔ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ اس وقت، کیا کرنے آئے ہیں، کیسے محسوس کر رہے ہیں، اور ملتان میں رہنے والے ہیں یا باہر سے آئے ہیں آپ؟ جی، ہم عبدالحکیم سے آئے ہیں۔ عبدالحکیم سے یہاں پہ ہم سیر و تفریح کے لیے آئے ہیں۔ یہاں پہ آ کے ہمیں یعنی کہ دیکھنے کے لیے بہت سکون آ رہا ہے۔ بچے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ان کو گھمانے پھرانے کے لیے لے کے آئے ہم یہاں پہ۔ اچھا، تو یہاں پہ آپ مزارات پہ بھی گئے ہیں؟ یہاں پہ ماشاءاللہ مدینہ الاولیاء ملتان ہے، تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے یہاں کے؟ جی، بہت اچھا ماحول ہے ماشاءاللہ۔ یہاں پہ آ کے ہم جیسے گھومنے پھرنے کے بنائے ہوئے ہیں، یہاں پہ بہت سکون ملتا ہے یہاں پہ آ کے۔ جی ناظرین، یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک جو ہے دیکھیں غم روزگار اور غم معاش سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو ہمارے یہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں،
وہ ایک اسٹیچو کا رول ادا کرتے ہیں. وہ اسٹیچو کا رول ادا کرتے ہیں اور یہاں پہ لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں لے کے جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ سارا دن کیسے گرمی میں گزارتے ہیں اور کیا فیل کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے, لوگوں کو خوش کر کے, لوگوں کو ساتھ جو ہے تفریح مہیا کر کے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیا نام ہے آپ کا؟ ہمارا نام گولڈ مین ملتان ہے، ویسے ہمارا نام مجاہد خان ہے. اچھا جی تو آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ ہم اسٹیچو کا رول پلے کر رہے ہیں. اچھا جی تو لوگ یہاں آ کے کیا کرتے ہیں؟ لوگ آتے ہیں ہماری ساتھ سیلفی وغیرہ ٹک ٹاک وغیرہ بناتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. اس مہنگائی کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں اچھا ہر کوئی تو مٹا ہوا، لیکن یہاں آگے وہ اپنے آپ کو خوش محسوس کرتے ہیں ہماری ساتھ کام کر کے. اچھا یہ بتائیں گے آپ کے جو ہے آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے لوگوں کو خوش کر کے؟ اچھا لگتا ہے ہمیں، جو کہ بیسکلی ہم اندر سے خود دکھی ہیں، ہم لوگوں کو ہنسانے کا کام کر رہے ہیں. اچھا لگتا ہے. لوگ پورے پاکستان سے یہاں آتے ہیں وزٹ پہ، زیارتیں پہ. سب سے بڑی بات یہاں پہ ہمارے جو اتنے بڑی ہستیاں ہیں ادھر، صحیح ہے، جی جی شاہ رکن عالم، بہاول نگر، شاہ شمد دربار نیچے اتر کے، تو لوگ پورے پاکستان سے آتے ہیں زیارتوں پہ، پھر ادھر وزٹ پہ آتے ہیں آرٹ گیلری میں. تو وہ ہمیں بھی دیکھتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ملتان شہر میں ہی ہوں تو وہ دیکھ کے بہت انجوائے کرتے ہیں. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. تو ناظرین اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اس وقت دمدمے پہ موجود ہیں، فرسٹ فلور پہ ہیں ہم اس وقت. اور یہ دیکھیے مختلف جو ہے یہاں پہ سینریز آپ کو نظر آئیں گی، جس میں آپ کو تاریخ کا وہ پہلو ملیں گے جن سے ہم ابھی تک آشنا نہیں ہیں. ایک میوزیم کی حیثیت ہے نیچے والے فلور پہ. چلتے ہیں، یہاں پہ کچھ برتن ہمیں نظر آ رہے ہیں، ملتان کی ثقافت کے برتن، جس میں پچی کاری، کاشی کاری اور اسپیشلی بلو پاٹری کا جو ہے کچھ نادر نمونے موجود ہیں. پیتل کی دھات کا گھوڑا ہے اور اس کے بعد جو ہے کچھ جو ہے کیلیگرافی کی بھی گئی ہے. اللہ بہت بڑا ہے، ایک ظروف پہ لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے یہ کچھ جو ہے نیلی مٹی کاشی کاری کی قمیصیں بنی ہوئی ہیں، گلدان بنے ہوئے ہیں، سرائی سیٹ بنے ہوئے ہیں. یہ قدیمی نوادرات کا سیٹ ہے نیچے پڑا ہوا ہے. جی ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ ملتان کی تاریخ کے جو پہلوان تھے، نامور پہلوان تھے جنہوں نے نام پیدا کیا ہے. کربل خان پہلوان، رستم ہند پاک. دوسرے ہاتھو خان پہلوان ہیں جو کافی مشہور ہوئے ہیں اپنے زور آزمائی میں. اس کے بعد یہ ملتان کے مختلف حکمران جو آتے رہے ہیں ان کے بارے میں ہسٹری ہے کہ احمد شاہ ابدالی سے لے کے جو ہے آگے تک جو ان سے پہلے آئے ہیں تو ان کے سارے جو ہے سوانح حیات لکھی ہوئی ہے. پھر ناظرین اگر ہم ادھر نظر دوڑائیں تو یہ جو ہے کاشی کاری اور کیلیگرافی کا جو ہے کام ہوا ہوا ہے دیوار پہ، والز پہ. یہ بڑے نادر نمونے ہیں ملتان کے. اور کچھ جو ہے بلو پاٹری جو ملتان کا ایک خاصہ ہے، اس کے کچھ ظروف رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور جس پہ ایک خاتون جو ہے چرخہ چلا رہی ہیں اور گاؤں کا منظر پیش کر رہے ہیں. مرغے بھی ہیں، بھینس بھی ہے، گائے ہے، مختلف چیزیں یہاں پہ اس میں موجود ہیں. تو جس پہ بہت خوبصورت جو ہے کام ہوا ہوا ہے، مختلف رنگوں میں، مختلف جو ہے نوعیت کے جو ہے یہاں پہ جو ہے ظروف رکھے ہوئے ہیں. جی ناظرین اس وقت قدیم شہر جیسے ملتان ہے تو اس کے 6 قدیمی دروازے موجود ہیں، جس میں یہ ایک ماڈل بنا ہوا ہے جس میں دولت گیٹ، دہلی گیٹ، پاک گیٹ، حرم گیٹ، بوہر گیٹ اور لوہاری گیٹ شامل ہیں، جو ملتان کے قدیمی دروازے ہیں اور ملتان کی پہچان ہے، جس کے گرد ملتان کی جو ہے تقریباً 47% آبادی قیام پذیر ہے. ملتان کے ماڈلز دکھاتے ہیں کہ قلعے کا کیا ماڈل ہے، سٹرکچر کیا ہے اور کیا کیا اس میں موجود ہے. تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. اس میں یہ دیکھیے دمدمے کے جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی جس پہ اس وقت ہم موجود ہیں مختلف فلورز پہ. حضرت بہاؤالدین ذکریہ کا مزار ہے، حضرت بہاءالحق ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. ایک جو ہے اشوکا کا مندر تھا جو اب منہدم کر دیا گیا تھا، جس میں بابری مسجد کا واقعہ ہوا تھا. اس کے بعد یہ ملتان کا اسٹیڈیم ہے، قاسم باغ اسٹیڈیم کا رول ماڈل ہے. ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، اگر کونے میں دیکھیں تو وہ گھنٹہ گھر ہے جسے ٹاؤن ہال کہا جاتا ہے. اس کے درمیان یہ گلاب مسجد ہے جس وقت جو ہے چوک پہ موجود ہے، گھنٹہ گھر چوک پہ موجود ہے. اور مختلف بہت خوبصورت ماڈل بنائے ہیں، جس طرح میں یہ پارک بھی دیے گئے ہیں، خوشنما پارک ہیں. داخلی اور خارجی راستوں کا بھی جو اس میں دکھایا گیا ہے مکمل طور پہ. اس کے ساتھ ہی اگر دیکھا جائے تو 1945 میں ایک رسیدی جو ہے ڈاک ٹکٹ موجود ہے یہاں پہ، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سعید الرحمان صاحب کو بھیجی تھی. جی اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیے ایک جو ہے پوسٹ لگی ہوئی ہے یہاں پہ، پورٹریٹ کہہ سکتے ہیں اس کو، جس میں ہمارے جو کھیل معدوم ہو چکے ہیں بچوں میں
وہ دکھائے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ جو ہے کچھ جو ہے پرانے گیمز جو ہوتے تھے گاؤں دیہات میں ہوتے تھے یا شہروں میں بھی ہوتے تھے، جو پرانے جس وقت جو ہے آئی ٹی کا دور نہیں تھا، موبائل نہیں تھے ہمارے ہاتھ میں، تو یہ کوئی لٹو چلا رہا ہے، کوئی گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے، کوئی پیٹھو گرم ہے۔ جی ناظرین، یہ آپ کو 2-3 گنبد نظر آ رہے ہوں گے، یہ ملتان کے بیتاج بادشاہ رہبر شریعت اور طریقت پیر صاحب حضرت مولانا حامد علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے، جس میں خیر المعاد مدرسہ بھی ہے، جو 1903 میں ضلع روہتک میں قائم ہوا اور جو ہے آج تک جاری و ساری ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ملتان کے سرتاج حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ ملتانی، جن کا مزار ہے، جن کی وجہ سے یہ سرزمین اولیاء کا مرکز بنی اور رشد و ہدایت سے انہوں نے اپنے تعلیم کو، اسلامی تعلیم کو لوگوں میں عام کیا اور بے تحاشا مسلمانوں کو جو ہے انہوں نے ایمان کی روشنی سے فیض یاب کیا۔ تو میرے پیچھے اس وقت ٹاؤن ہال ہے، گھنٹہ گھر موجود ہے، جو کسی زمانے میں انگریزوں نے ٹاؤن ہال کے نام سے رکھا ہوا تھا، گھنٹہ بجایا جاتا تھا اور مختلف یہاں پہ جو ہے آفیسز موجود تھے۔ کارپوریشن کا آفس پہلے یہاں موجود تھا، جو اب جو ہے اپنی جو ہے مخصوص جگہ پہ شفٹ ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ یہ گلاب مسجد ہے، پیچھے اس کے دیکھیں تو اگر جو ہے وہاں تک کیمرہ زوم کر سکے تو کافی دور پہ ہے اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ، جسے کلمہ چوک کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس سائڈ پہ تھوڑا سا کیمرہ گھمائیں تو یہ پرانا سارا شہر ہے، جس میں تنگ و تاریک جو ہے گلیاں آج بھی موجود ہیں، پرانے جو ہے گھر موجود نظر آ رہے ہوں گے آپ کو۔ جو ایک مشہور روڈ ہے یہاں پہ حسینہ گائی مین بازار، میرے قب میں آپ کو ملتان شہر پرانا سارا نظر آ رہا ہوگا، جس میں تمام جو ہے گیٹس کا جو ہے، جو میں نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ آبادی جو گیٹوں کے درمیان رہتی ہے، فصیل ہوتی تھی یہ کسی زمانے میں، اور یہاں پہ گھوڑے دوڑا کرتے تھے فصیل پہ، اور اس کے جو ہے اندر کے علاقے میں تمام رہائش پذیر لوگ تھے۔ ملتان کی 47% آبادی انہی گیٹوں کے درمیان رہتی ہے، کیونکہ آبادی کا پھیلاؤ جس تیزی سے بڑھا ہے تو باقی ملک علاقوں میں اور پوش علاقوں میں اور مختلف کالونیز بن گئیں اس کے بعد، تو ظاہر ہے شہر پھیلتے ہیں، لیکن ملتان کا جو قدیمی شہر ہے وہ آج بھی اسی طریقے سے زندہ ہے جس طریقے سے قدیمی ملتان موجود تھا اپنی اصلی حالت میں۔ آپ دیکھیں گے ہر جگہ گنبد آپ کو نظر آ رہے ہیں، مساجد نظر آ رہی ہیں، مزارات نظر آ رہے ہیں، اور جس جگہ اب ہماری نظر پڑ رہی ہے حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تربت اور مزار بھی وہیں پہ موجود ہے، جہاں پاکستان بھر سے مختلف مصنوعات جو ہاتھ سے بنائی جاتی ہیں یا مشین سے بنائی جاتی ہیں، دستکاری کی ہو گئیں، کیمل لیمپ ہو گئے، ہاتھی دانت کی چیزیں ہو گئیں، مصنوعات ہو گئیں، مٹی کے برتن ہو گئے، یا مختلف انواع و اقسام کے جو ہے جتنے بھی جو ہے ہینڈ میڈ چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ آگ سے بنائی ہوئے شاہکار یہاں کچھ موجود ہیں، کچھ جانوروں کی شکل میں، کچھ جو ہے یہ گڈوں کی شکل میں، گڑیاؤں کی شکل میں۔ ایک عورت کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ گڑا لے کے جو ہے جا رہی ہیں، ثقافت ہے یہ ہمارے جو ہے گاؤں دیہات کی۔ اسی طرح یہ شیشے کے ظروف بنے ہوئے ہیں، گلدان بنے ہوئے ہیں، سراہیاں بنی ہوئی ہیں، کچھ اور مٹی کے جانور بنے ہوئے ہیں انواع اقسام کے۔ یہ کاشی کاری کی جو ہے کیلیگرافی لکھی ہوئی ہے اس پہ شیشے کا کام ہے۔ اوپر اگر نظر ڈالی جائے تو بلو پاٹری کا ہمیں جو ہے بہت بڑا ظروف نظر آتا ہے، اس کے ساتھ ہی جو ہے بہترین دستکاری کا جو ہے کیمل لیمپ ٹائپ جو ہے رکھے ہوئے ہیں مختلف کلر میں، جو کہ اونٹ کی کھال سے بنائے جاتے ہیں، جو ایک ملتان کا خاصہ ہے، اور مختلف جو ہے ادوار میں مختلف شکلوں میں یہ ظروف چلتے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہاں نظر ڈالیں تو یہ ملتان کے مختلف ادوار میں جو ڈیزائن کے ساتھ جو ہے مختلف ظروف، بلو پاٹری جو ملتان کا ایک خاصہ ہے، کاشی کاری ہے بلو پاٹری، جو اب معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ مختلف جو ہے لوگ جو ہے کرتے تھے، پہلے صنعت کا اسے درجہ حاصل تھا، لیکن اب یہ جو ہے عدم توجہی کی وجہ سے بہت کم ہو گیا ہے، مخصوص جگہ پہ ہے بس، تو یہ نادر نمونے موجود ہیں تو یہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خواتین کے لیے ہینڈ میڈ چوڑیاں بنی ہوئی ہیں، کچھ جو ہے کڑے ہیں جن پہ بہت خوبصورت موتی اور جو ہے بہت خوبصورت جو ہے زیورات سمجھ لیں، ہیرے سمجھ لیں، جواہر سمجھ لیں، آرٹیفیشل آیا ہیں اس پہ جڑے ہوئے ہیں۔ کہا جائے تو یہ جو ہے مٹی کے جو ہے ظروف بنے ہوئے ہیں، جو ایک جو ہے یہ سمجھیں چائنا مٹی بھی کہلاتی ہے، جس کے جو ہے یہ ظروف بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گلدان ہیں، پھولدان ہیں، مختلف ٹرے ہیں، اور یہ ایک مغلیہ دور کے کچھ آرٹس بنے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ تھالیوں پہ جو ہے مغلیہ دور کے جو ہے نقشے دکھائے گئے ہیں، ایک ملنگ کو دکھایا گیا ہے، کچھ شہزادے شہزادیاں اس طرح سے، کھانے کے برتن موجود ہیں یہاں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بہت بڑا جو ہے کیمل کا جو ہے لیمپ ہے، کیمل کی کھال کا، جو اپنی مثال آپ ہے۔ تو یہ جو ہے میٹل کے جو ہے کچھ ظروف ہیں، یعنی کہ جو ہے دھاتی ظروف ہیں، اور اس کے ساتھ لکڑی کے گھوڑا گاڑی تانگا وغیرہ جو ہے یہاں پہ یہ اونٹ بنائے ہوئے ہیں لکڑی کے، یہ آپ کے نظر آ رہے ہوں گے۔
इसी तरीके से इधर देखें, एक घोड़ा बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत घोड़ा बना हुआ है, लकड़ी का काम है, टेबल्स बनी हुई हैं। ये पीतल का एक बहुत खूबसूरत शाहकार ज़रूर बना हुआ है, जिसे सुराही कह लें या जो है इसको हमाम भी बोला जाता है। इसके मुख्तलिफ जो है वो हैं, लेकिन ये एक लैंप की शक्ल में है क्योंकि इसके अंदर जो है लाइट आवेज़ हैं। ये जो है मुख्तलिफ जो है स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ खाल के बने हुए हैं, मुख्तलिफ जो है फाइबर प्लास्टिक भी मौजूद है इसमें। और इस वक्त हमारे साथ एक जो है ज़ायरीन यहाँ मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और क्या इनके व्यूज़ हैं इस बारे में। और यहाँ घूमने फिरने के लिए आया हूँ और मैं 2 दिन पहले भी आया था, बहुत अच्छा लगा, फिर दोबारा आया हूँ। हाँ जी, दरबार पे गया हूँ, दुआ मांगी है। अच्छा, कैसे माशाल्लाह। रूहानी सुकून मिला है आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो जी नाजरीन, तो देखा आपने, हमने आपको मुल्तान का किला दिखाया, उसके बारे में कुज़े में दरिया बंद किया, सीधा सीधा बातें आपको बताईं और मुल्तान की तारीख़ का आपको बताया, मुल्तान के बुजुर्गान दीन के बारे में आपको बताया, मुल्तान की सकाफ़त के बारे में बताया, तिजारत के बारे में बताया, मुख्तलिफ़ अमूर के बारे में आपको जो है आगाही दी कि किस तरीके से मुल्तान में लोग आते हैं, पूरे पाकिस्तान से नहीं से बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं और इस कदीमी शहर को देखते हैं और हैरान होते हैं कि आज भी अपनी असली हालत से बहुत नज़दीक जो है पाया जाता है। कदीमी शहर है और हम सब जो है दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे पाकिस्तान की तरह मुल्तान में भी अमन व अमान रखे। अमन का गहवारा है, दरवेशों की सरज़मीन है, मदीनतुल औलिया है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। सरसब्ज़ जो है मुल्तान है, खूबसूरत जो है किला है, खूबसूरत लोग हैं, मीठी सिराई की ज़बान है यहाँ की, मीठे यहाँ के लोग हैं, सोन हलवे की सरज़मीन है, आमों का ये शहर है, गर्द गर्मा गदद गोरिस्तान, हमारा मुल्तान, हमारा मुल्तान।